السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہمارا 9th لیسن ہے الحمدللہ۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 15 تک کیا تھا نا۔ اچھا، یہ تھوڑی سی بات ہم کرتے جائیں یہاں پر کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ جو رہی منافقین کی مثال۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دور ہیں، ہم نماز قرآن یہ ساری چیزیں جو چھوڑ رہے ہیں اور ہم برائی میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے ہم بہت دنیا میں جو ہے وہ بہت اونچے عہدے پہ جا رہے ہیں نا، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اس لیے ہم بہت مزے میں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دولت کا آنا بہت بڑی آزمائش ہے، دولت کا ملنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچائی پہ اللہ تعالیٰ لے کر بھی گیا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ جو ہے چلو اس کو لگتا ہے کہ یہ اونچائی پہ ہے اور مجھے بھولا ہوا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، میں اللہ کو بھولا ہوا ہوں، تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اور میں نے ایک بات ہمیں آپ کو شروع میں بھی بتائی تھی کہ جب ہم انسان گناہ کرتے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے نا، تو جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے سیاہ نقطہ جو ہے وہ بلیک ہوتا جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دولت میں ہو، اولاد میں ہو، کچھ خوشی میں ہو، کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ہمارے اندر کوئی غم آئے نا ہماری زندگی میں، تو ہم فوراً سے اللہ سے جڑتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے، بہت سارے لوگ اللہ سے نہیں جڑتے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی باتیں بتانا، اور وہاں سے جو ہے وہ ہم تھوڑی سی ہمدردی تو ہمیں دیکھیں لوگوں سے مل سکتی ہے، لیکن میری خود کی جو ہے وہ مانی ہوئی یہ بات ہے کہ میں نے میرا خود کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہو نا، جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہو تو آپ لوگوں کو نہیں بولو، آپ بس نماز پڑھو۔ اور میں جو ہمیشہ سے کرتی رہی تھی نا، وہ یہ تھا کہ میں جو ہے نا ہم جو نوافل پڑھتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں، اس میں سجدے میں خوب میں رو دیتی تھی نا، جو بھی میرے غم ہے، جو بھی تکلیف ہے، تو مجھے جہاں تک ہوا ہے نا فیل، اللہ تعالیٰ واقعی بہت قریب سے سنتے ہیں انسان کو۔ تو اگر ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی دیتے نا تو وہ اس میں بھی ہماری کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لیکن جب آزمائش کے بعد جو خوشی ملتی ہے نا، وہ بہترین ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب دنیا میں ویسے ہمارے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں، پیپرز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد رزلٹ آتا ہے اس کے لیے ہم کتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، کتنا ہیپی ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز دنیا کی بھی ہے کہ یہ جو وقت ہماری دیکھیں، کوئی بھی ہمیشہ خوشیوں میں نہیں رہا، ایک وقت ہے خوشی آئی، ایک وقت ہے غم آیا۔ ٹھیک ہے، غم بھی بہت کم وقت کا ہوتا ہے، خوشی بھی بہت کم وقت کی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس اب ہمارے پاس خوشی آ گئی، اب تو یہ دور ہی نہیں جانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، میں نے جو دنیا میں دیکھا ہے، جو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کہ جب بے انتہا بھی جس کے پاس دولت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یا تو تکلیف سے آزمایا ہے، یا بے اولادی سے آزمایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بیماری سے آزمایا، اور ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں۔ اور جس کو اللہ نے دولت نہیں دی، اس کے بس ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جانا چاہیے، اور اگر تکلیف آئے نا تو صبر کرنا چاہیے، نہ کہ واویلا مچائیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں نا، جو بہت تکلیف میں مبتلا ہے، جو بہت بیماری میں ہے، جو روڈ میں ہے، میں تو ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ جو ہے نا، جب تکلیف آپ تک پہنچے نا، تو آپ ہمیشہ اس پہ صبر بھی کریں، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ کو یاد کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی تکلیف بھی اتنی آسانی سے دور ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو پھل ملتا ہے نا، اس کی تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک بات کا ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ اللہ سے دور جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دور جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ ڈھیل دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب میں اس کو پکڑوں گا تو یہ دیکھتے ہیں کس طرف جھکتا ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اتنا آگے سرکشی میں نکل جاتا ہے، پھر اس کا کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے استغفار رکھی کہ جب ہم زندگی میں بہت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور ہمیں اس کا بہترین اجر بھی دیتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت زیادہ غور کرنے کی. وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. جب بھٹکتے انسان کی عمر جو ہے، انسان کی جو ایج ہے وہ کب تک ہے، کتنے سال ہے؟ بہت کم ہے نا. یا تو 60 تو سمجھے 60 کے بعد تو بس ختم ہے ایج. لیکن اگر انسان جوانی کی عبادت بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہر عمل جو ہے وہ ہمارا دل میں اگر ہماری دیکھیے دنیا آپ کو کیا کہہ رہی ہے، چھوڑ دیں. آپ کے دل میں اگر نیکی کا ارادہ ہے نا اور آپ اس کو کر دیں، آپ کو کسی کا نہیں سوچنا. آپ بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے بس. اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو سب آپ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ڈھیل کو جو ہے وہ اپنی کامیابی نہ سمجھیں. اللہ کی ڈھیل کو سمجھیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس وقت میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھی. ہر چیز سے جڑ کے رکھیں. دیکھیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے نا وہ نماز اور قرآن ہے میرے خیال سے. اگر یہ آپ نے مضبوطی سے تھام لیا نا تو ہر برائی سے آپ اپنے آپ دور ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے، ہماری زندگی کا مین پرپس جو ہے وہ یہ 2 چیز ہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ میں نے آج انشاءاللہ آپ سے کی ہے. اب نیکسٹ کلاس میں ہم 15 کے بعد سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.